بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، 3-4 انتہائی اہم خبریں جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو گنے کے کریشنگ سیزن کی جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ آ گئی، کب گنے کا کریشنگ سیزن ہوگا۔ ریٹ کے حوالے سے کچھ انتہائی اچھی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت کسان کو جب گندم سے ریٹ نہیں ملا، منجی کی جو پروڈکشن ہے وہ انتہائی کم آ رہی ہے۔ منجی جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں اب کسان کی آخری امید جو ہے وہ گنا ہے۔ گنے کے حوالے سے کچھ اہم خبریں وہ آپ کو دینی ہے۔ حکومت جو ہے وہ کن چیزوں کو لے کر بڑے بڑے اس وقت جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو ہم کسانوں کو دے چکے ہیں اور مزید کچھ دینے کا پلان رکھتے ہیں۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی جو ہے ہم ان کی بات آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج کیبنٹ میٹنگ میں کون کون سے اہم فیصلے کیے ہیں کسانوں کے حوالے سے، اور کون کون سے مزید کسانوں کے لیے پروجیکٹ منصوبے لان اسکیمیں جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو صوبائی وزیر زراعت جو عاشق کرمانی ہیں ان کی بات سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں ایک ایسا بڑا فلڈ ہم سب کو دیکھنے کو ملا، تقریباً 24 لاکھ ایکڑ جو تھا وہ پانی کے نیچے آیا۔ چیف منسٹر پنجاب نے اس کو خود سپروائز اور مانیٹر کر کے اس کو نپٹا، اور ہر محکمے نے اپنا کردار بھرپور ادا کیا، جس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹس نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آج تقریباً 4835 گاؤں میں سے 4768 ولیجز کے تقریباً سروے ہو چکے ہیں۔ فلڈ پیکج جو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا 20,000 روپیہ پر ایکڑ، اس کے اوپر لوگوں کو چیکس جو ہیں ان کی تقسیم کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ گندم کی سوئنگ کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ 16.5 ملین ایکڑ پر پنجاب گورنمنٹ اپنی ویٹ کیمپین کو بڑے تیزی سے نبھا رہی ہے۔ اس کے اندر ہماری تمام ایکسٹینشن تمام ونگز کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ ان 2 سالوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو آج تک ہم ایگری مشینری کے اوپر 15 ارب پلس خرچ کر چکے ہیں۔ تو پچھلے 15 سال میں 3 ارب اور ان 2 سالوں میں 15 ارب ایگری مشینری کے اوپر خرچ ہو چکا ہے مختلف سکیمز کے اندر۔ پچھلے سال 10,500 ٹریکٹر دیا، اس سال سی ایم صاحبہ نے 20,000 ٹریکٹر دینے، 10,000 ہائی پاور ٹریکٹر جو کہ 75 ہارس پاور سے بڑے ہیں 110 ہارس پاور تک، بڑے ٹریکٹرز کو 10 لاکھ کی سبسڈی دی۔ اس کے بعد ہم 10,000 لو ہارس پاور ٹریکٹرز، اس کی 5 لاکھ کی سبسڈی ہے، وہ دینے جا رہے ہیں۔ 9,000 ہم نے ایگری ٹیوبلز کو سولرائزیشن پہ کنورٹ کیا۔ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیوٹ ڈرپ اریگیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تھرو سبسڈیز۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر کورسز کی جو لائننگ ہے اس کے اندر ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم واٹر کورسز کو لائن کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ پوٹوہار ریجن کے لیے 7 ارب روپے کا ایک پیکج چیف منسٹر صاحبہ نے دیا، جس کے اندر ہم اولیو ایریا بڑھانے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر جنجر کی پلانٹیشن انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ نٹ جو مونگ پھلی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم لوگوں کو انکریج کرنے جا رہے ہیں۔ منی ڈیمز بنانے جا رہے ہیں، جو آلریڈی ڈیمز بنے ہوئے ہیں ان کے واٹر چینلز بنانے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام چیف منسٹر کا بڑا مقبول پروگرام ہے۔ 1,000 بچے بچیوں کو پچھلے سال انٹرنشپ دی، اس سال 2,000 مزید بچے بچیوں کو ہم انٹرنشپ پہ ہم نے رکھ لیا ہے۔ سٹرس ریوائیول کا ایک پورا پلان بنایا، مینگو ریوائیول کا ایک پلان بنایا، جس کے اندر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرٹیفائڈ نرسریز آگے نظر آئیں گی، باقاعدہ ان کے اوپر سرٹیفیکیشن ہوگی کہ یہ نرسری سرٹیفائڈ ہے مینگو کے لیے، یہ نرسری سرٹیفائڈ ہے سٹرس کے لیے۔ ایک ہم نے ڈیٹ پام کے لیے ہم نے ایک پورا سٹرکچر ایک بنایا ہے۔ ہم ریڈی میڈ کنٹینرز کے اندر اپنے آفیسز بنانے جا رہے ہیں۔ ہر 2 سے 3 یونٹ کاؤنسلوں کے اوپر ایک ہمارا آفس ہوگا، جس کے اندر ہمارا ایک فیلڈ اسسٹنٹ موجود ہوگا۔ اس آفس کے ساتھ ہماری ایک موبائل لیب ہوگی، جس کے اندر سوئل ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہوگی، واٹر ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہوگی۔ پہلی مرتبہ ریسرچ کے اوپر 10 ارب سے زائد پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق ان تمام چیزوں پر بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، اور جس کے ریزلٹس آپ کو آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حکومت کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے سید عاشق کرمانی جو صوبائی وزیر زراعت ہے ان کی بات تو سن لی۔ اب آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک چیز تو یہ کہی جا رہی ہے کہ کسان کارڈ جو 7.5 لاکھ کسانوں کو دیا جا چکا ہے، اس میں 100 ارب روپے کے قرضے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کسان کارڈ کی جو 7.5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کسانوں کو
کسان کارڈ جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. 2,500 کسان جو ہے وہ مزید کسان کارڈ سے مستفید ہوں گے اور اس کی رقم جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی کسان کارڈ پر کہا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہے. اور دوسرا ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ کھادوں کی فراہمی پر کیا ہے. لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب زراعت چل نہیں رہی, جب گندم کی کاشتکاری نہیں ہو رہی, تو کھاد کس نے خریدنی ہے اور کھاد کہاں. کھاد کو اچار تھوڑا ڈالنا ہے کہ کھاد جو ہے وہ ہانڈیوں میں پکانی ہے. جب زراعت ہی نہیں ہو رہی تو کھاد کہاں بکنی ہے. یوریا کی جو فروخت ہے وہ انتہائی کم ہوئی ہے, ڈی اے پی کی فروخت جو ہے وہ انتہائی کم ہوئی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو اپنے آئندہ 2 روز میں ایک جامع ویڈیو کروں گا. میں آپ کو فگر بتاؤں گا کہ کتنی زیادہ کھادوں کی فروخت جو ہے وہ رک چکی ہے. لیکن حکومت کو اس بات کی خوشی ہے کہ کھادوں کی ہم نے مارکیٹ میں فراہمی یقینی بنائی ہے. جب بک نہیں رہی تو فراہمی تو ہونی ہے. اور اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے بات کی گنے کی جو کریشنگ سیزن ہے, تو پنجاب حکومت نے گنے کے کریشنگ سیزن کے حوالے سے 15 نومبر کی کٹ اپ ڈیٹ دے رہی ہے. 15 نومبر سے پنجاب کی تمام جو شوگر ملیں ہیں وہ فنکشنل ہو جائیں گی. تقریباً 40 کے قریب ملیں جو ہیں وہ اس وقت آپریشنل ہیں, تو وہ جو ہے وہ گنے کی خریداری شروع کر دیں گی. اور کسان کو جو اس وقت انتظار ہے کہ کریشنگ سیزن شروع ہو جائے گا, اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 1 نومبر کی ڈیٹ دی گئی تھی, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور اب 15 نومبر کو پنجاب بھر کی جو شوگر ملیں ہیں ان کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ ریٹ پر جو ہے وہ کسانوں کے بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ ریٹ کیا ہوگا. تو ریٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 500 سے 550 کے درمیان جو ہے وہ گنے کا ریٹ رہنے کا امکان ہے, جس سے کسان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر مارجن نکلے گا. لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 400 روپے گنے کا ریٹ رکھا جائے گا, لیکن 400 سے اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ گنے کا ریٹ جو ہے یہ 500 سے 550 کے درمیان رہے گا. ریٹ اچھا ہے, لیکن یہاں پر سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ گنے کے جہاں پر سیلاب کا پانی گزرا ہے وہاں پر تھوڑی نارمل سیلاب میں جو پانی میں جو مٹی ہوتی ہے, جو آٹ ہوتی ہے, وہ گنے کی فصل کے اوپر چڑھ جاتی ہے, جس سے ظاہری بات ہے تھوڑا فصل کو نقصان ضرور ہوتا ہے. لیکن اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو شوگر ملیں ہیں وہ گنے پر کٹوتی کریں گی, اور جو 4 پیسے زیادہ دیں گی وہ کٹوتی کی مد میں چلے جائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسان کو گنے سے بھی خسارہ ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر زور دے کہ گنے کا جو وزن ہے اس میں سے کسی قسم کی کٹوتی نہ کی جائے, اور کسانوں کو گنے کی جو ان کی پیمنٹ ہے وہ بر وقت جو ہے وہ ادا کی جائے. یہ 2-3 جو ہے وہ انتہائی اہم پوائنٹ ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وزیر زراعت بہت خوش ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب بہت خوش ہیں کہ پنجاب کی زراعت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. لیکن جو زراعت ترقی کر رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو زراعت تباہ ہو چکی ہے, زراعت برباد ہو چکی ہے, کسان جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے, زب و حالی کا شکار ہے, اور حکومت کو یہ سب اچھا دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے کہ حکومت کے پاس وہ آنکھ آئے اور وہ اس آنکھ سے یہ حکمران دیکھیں کہ پنجاب تباہ ہو رہا ہے, زراعت تباہ ہو رہی ہے, دیہی معیشت تباہ ہو رہی ہے, کسان تباہ ہو رہا ہے. لیکن خوشحالی اگر نظر آ رہی ہے تو صرف لاہور میں بیٹھے اور اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کو نظر آ رہی ہے, جبکہ آن گراؤنڈ دیہاتوں میں اس وقت تباہی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.